रहा है और इमरान नियाज़ी साहब सिर्फ एक दिन पेश हुए, वो भी इनको जब गिरफ्तार किया गया था नैब के केस में, वो एक ही अदालत के अंदर हाजिरी है। उसके अलावा आज तक पिछले 11 माह में नियाज़ी साहब ने तोशाखाना के मुकदमे में अदालत की शक्ल नहीं देखी। जो तहाइफ लिए गए उनके साथ इतनी अटैचमेंट थी कि आपने वो ऑडियो लीक सुनी है जिसके अंदर मोहतरमा बुशरा साहिबा फरमा रही हैं कि इन तोहफों की तस्वीर मत खींचना, इनको घर से बाहर ना लेके जाना। यानी लालच की एक इंतहा है कि उन तोहफों से अलैदगी भी बर्दाश्त नहीं थी और उन तोहफों को बड़े करीब अपने रखा गया, क्योंकि पता था कि इनको बेच के बहुत भारी रकूम हासिल की जाएंगी। ये कौम का पैसा था, ये कौमी खजाने में जमा होना था। अरबों रुपए के तोहफे बेचे, अरबों रुपए के, ग्राफ के डायमंड के सेट हैं, रोलेक्स की घड़ियां हैं, और उनको बेचना तो चले जुर्म है ही है कि ब्लैक मार्केट में बेचा। उसके बाद वो तोहफा लेना डिक्लेयर भी नहीं किया। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो सरकारी ओहदा रखता हो उस पर यह लाजिम है कि अगर वो कोई तोहफा लेता है तो वो उसको डिक्लेयर भी करे, और अगर वो डिक्लेयर नहीं करता तो ये जुर्म है। और उसके बाद डिक्लेयर ना करना जुर्म, ब्लैक मार्केट में बेच के रकूम हासिल करके ये कहना कि मैंने अकाउंट में जमा कराई है, मगर वो रकूम मुताबिकत ना रखती हो उन तहाइफ की कीमत के साथ, तो फिर बाकी पैसे कहां पे गए? नियाज़ी साहब ने आज तारीख ली है, तारीख। आज उनके लीडर भी यहां पे, वकील भी हाजिर नहीं हुए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ली जा रही है, और ये इसलिए ली जा रही है कि 2 गवाह हैं इस केस में, और अब शहादतें रिकॉर्ड हो रही हैं, जिरा हो रही है। आज तारीख लेने का क्या जवाज था? इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कई मरतबा नियाज़ी साहब अदालत में पेश नहीं होते। आज भी अदालत से राह फरार इख्तियार की गई, अदालत में पेश नहीं हुए। ये इस बात की दलील है कि चोरी का और नॉन डेक्लरेशन का असासे जाहिर ना करने का ये सबूत है कि अदालत के सामने आने से घबरा रहे हैं। किसी जमाने में कहा करते थे आपने घबराना नहीं है, तो मैं आपको कहता हूं आपने अपनी घबराना। आके अदालत में जवाब दें कि आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किए जो तोशाखाना के तोहफे आपने चोरी किए, फिर जो बेचे उसकी जाली रसीद क्यों लगाई कि ये F6 की एक दुकान में बेचे हैं, फिर उसके बाद जब उससे जो रकम हासिल हुई उसका कुछ हिस्सा अकाउंट में जमा कराया, बाकी हिस्सा कहां पे गया? वो पैसे भी डिक्लेयर नहीं हैं। हमें कहते थे रसीदां कढो, और खुद जाली रसीदें घर पे बैठ के बनाई हैं। 11 माह में अदालत में पेश ना होना, तारीख पे तारीख लेना, राह फरार इख्तियार करना, तकनीकी बुनियादों पे केस को ताखीर का शिकार करना। क्या कल आपके वकील को जेब देता था कि शहादत रिकॉर्ड होते हुए वो केस को अधूरा छोड़ के घर चले जाएं, अदालती वक्त से पहले घर चले जाएं, और आज अदालत में हाजिर ना हो? अब अगर कल को अदालत से इस्तदा की जाए कि इनको पेश करवाया जाए अदालत के अंदर, तो ववेला करते हैं जी हमारे वारंट निकल आए, हमारे वारंट निकल आए, हमें जोर जबरदस्ती की जा रही है। तो भाई इंसानों की तरह पेश हो जाओ, आके जवाब दो, आके हिसाब दो, बताओ कि ये तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, बताओ ये ब्लैक मार्केट में क्यों बेचे थे, बताओ कि इससे हासिल होने वाली रकम कहां पे गई। तो ये मैं समझता हूं कि इसमें अब राह फरार इख्तियार करने का कोई मौका नहीं है।
اور اس میں اب جانے دے نہ سین کریٹ کریں نہ کریں اس میں اب آج جو پیشی ہوئی اس پیشی کے دوران ان کے وکلا نے عدالت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی. نہ صرف عدالت پہ پریشر ڈالا بلکہ پریشر ڈالنے کے ساتھ ساتھ جج پہ عدم اعتماد کا اظہار یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مرضی کا فیصلہ لینے کی ایک کوشش ہے. تو جو دو گواہ اس میں موجود ہیں ان کی شہادتیں بھی ریکارڈ ہونی ہیں, ان پہ جرح بھی ہونی ہے. اور آپ کیونکہ دفاع اپنا پیش کرنے میں ناکام ہے تو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاناما کا کیس چل رہا تھا اور میاں نواز شریف روزانہ کی بنیادوں پہ احتساب عدالت میں پیش ہوتے تھے تو آپ تب یہ مطالبہ رکھتے تھے کہ یہ روز کی بنیادوں پہ کیس سنا جائے, مگر میاں نواز شریف بے گناہ ہونے کے باوجود ہر روز عدالت میں پیش ہوئے, قانون کی منشا کو تسلیم کیا. اور وہ کیس کیا کیس تھا؟ چند کرداروں نے وہ کیس بنایا, جھوٹا کیس بنایا اور بے گناہی کے ثبوت آ چکے اور بے گناہی ثابت ہو چکی. اور آپ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو ملک کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران بتا دیں جس نے توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوں, جس نے سعودی ولی عہد کی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچی ہو. خانہ کعبہ کی ماڈل جس چیز پہ بنا ہو بندہ اس کو تبرک کے طور پہ رکھتا ہے, اس کو اپنے گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے, اس کو مقدس تصور کرتا ہے. آپ نے خانہ کعبہ والی گھڑی کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی. تو یہ چوری کا کیس ہے, چوری ثابت ہے, جواب دینا ہوگا, حساب دینا ہوگا. اور سائفر والے کیس میں بھی, سائفر میں بالکل کلیئر ہے کہ اعظم خان صاحب نے جو بیان دیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک محب وطن شخص ہے. اس نے یہ برداشت نہیں کیا کہ جو جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا کیا ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کا. اور اس کے بعد امریکہ میں لابیز فارمز ہائر کی گئی, امریکہ سے مدد طلب کی گئی اور مدد طلب کر کے کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہماری مدد کریں. پہلے کہا کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, پھر انہیں کہا ہماری مدد کرو. سائفر کا جھوٹا بیانیہ اپنی موت مر چکا ہے اور سائفر کے کیس میں بھی پیش ہونا پڑے گا. ایک طرف کرپشن ہے, ایک طرف سازش ہے. یہی مجموعہ ہے آپ کی سیاست کا کہ آپ نے چوری بھی کی ہے, سازش بھی کی ہے اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. اب توشہ خانہ میں آپ بہت زیادہ دیر راہ فرار اختیار نہیں کر سکیں گے, پیش بھی ہونا پڑے گا اور جواب بھی دینا ہوگا. ہر روز تاریخ لے کے وہ ٹوپ پہن کے کسی کونے میں چھپ جانا یہ اب نہیں چلے گا. حساب دو, آ کے جواب دو, ورنہ تیار ہو جاؤ کہ یہ قوم تمہارا گریبان پکڑے گی. بہت شکریہ. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کیمپین اس ملک کے خلاف چلائی, شہداء کے خلاف چلائی, اپنی فوج کے خلاف چلائی. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں وہ یہ کیمپینیں چلاتے تھے. جب ریلیف مل جائے تو واہ واہ ہے, جب جج انصاف کرنے لگے, جواب طلب کرنے لگے تو سوشل میڈیا کیمپین چلائی جاتی ہے, عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے. بھائی 11 ماہ سے کیس چل رہا ہے, عدم اعتماد آپ کو اب یاد آیا؟ عدم اعتماد اور سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی جج جب فیصلہ دینے لگے تو اسے کہتے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے. توشہ خانہ کا جو ہائی کورٹ کا کیس تھا, جب اس پہ فیصلہ قریب آ گیا, جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تو کہا گیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. بھائی عدم اعتماد کرنا ہے پہلے کرو, یہ بعد میں عدم اعتماد کرنے کا کیا منطق ہے؟ یہ تاخیری حربے ہیں, انصاف ہو کے رہے گا انشاءاللہ اور ان کو بالکل یہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ اعظم خان کو محب وطن
قرار دے رہے ہیں. بالکل. حکومت میں تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ سارے فیصلے وہ کرتے ہیں, وہ بھی اس میں شریک جرم نہیں سے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, اس وقت میں اعظم خان مشورے دیتے تھے. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شخص جس نے پاکستان کی عزت کی خاطر, پاکستان کی وقار کی خاطر ہمت کی اور آ کے یہ بیان دیا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی تھی, یہ سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کام کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. اس نے جو بھی غلطیاں کی ہوں گی بالکل کی ہیں, مگر اس کی درستگی کے لیے جب پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے مفاد کی باری آئی تو اس نے سائفر کا بھانڈا پھوڑا اور بتایا کہ جھوٹے منٹس لکھے گئے تھے, ہدایات دی گئی تھی, جھوٹا بیانیہ گھڑا گیا تھا. تو میں تو اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس شخص میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ سچ بولنے کو تیار ہے, جو کہ نیازی صاحب میں نہیں ہے. نہیں سائفر نہیں, میں اصل حقائق یہ ہیں, میں جو ایک جے آئی ٹی نے سائفر کی تحقیقات کی, یہ ایف آئی اے اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تاڑر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.